جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو عربی گرامر کے ذریعے سمجھیں گے، اپنی عقل کے ذریعے سمجھیں گے، صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، جیسے وہ سمجھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ارے صحابی رسول قرآن کی آیت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکے۔ جس کے سامنے قرآن نازل ہوا، جس کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، جس کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکے، اور آج 1400 سال کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، تو یہ پاگلوں کی جنت میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بعض ایسے احکامات بیان کرتی ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم خاموش رہتا ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن حکیم خاموش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مردار کو حلال کر رہے ہیں۔ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ماں کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو ماں کا ذبح کر دینا، ماں کا ذبح ہو جانا وہ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جو سود کی حرمت کے بیان میں ہیں، وہ احادیث جن میں ان جانوروں کا بیان ہے جو کچلیوں والے ہوں اور اسی کے ذریعے وہ شکار کرتے ہوں، اور ان پرندوں کے حرام کا تذکرہ ہے جن حدیثوں میں جن کے پنجے ہیں اور وہ پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں اور پنجوں کے ذریعے کھاتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کا معاملہ ہے۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں بیان ہوئی، قرآن حکیم اس پہ خاموش ہے۔ قرآن حکیم خاموش ہے، لیکن یہ مکمل اسلام ہے کیونکہ یہ اس کی زبان سے ادا ہوا جس پہ قرآن نازل ہوا تھا، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قرآن کو ماننا لازم ہے، اسی طرح سنت رسول کو ماننا لازم ہے، احادیث مصطفیٰ کو ماننا لازم ہے۔ یہ تفریق کرنے کے بعد گمراہی کے دروازے کھلیں گے کہ ہم نے قرآن کو ماننا ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو نہیں ماننا، آپ کی سنت کو نہیں ماننا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی مبارک حدیث، وہ قرآن کے بعض کسی حکم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ آئیے اس کی مثال سنتے ہیں۔ قرآن حکیم کا فرمان ہے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے جو دو مرد تم میں سے اگر بدکاری کریں تو ان کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، اور اگر وہ توبہ کر لیں، نیکوکار بن جائیں، پھر ان کو چھوڑ دو، ان کا پیچھا نہ کرو۔ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی 1456 نمبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی دو مرد قوم لوط والا عمل کریں، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ قرآن نے حکم کیا دیا کوئی یہ بدکاری کرے تو ان کو صرف تکلیف پہنچاؤ، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، اگر وہ نیکوکار بن جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، معاملہ ان کا اللہ کے حوالے ہو گیا۔ لیکن اس حکم پر، قرآن حکیم کے اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے فٹ آ رہی ہے کہ تم اگر فاعل اور مفعول کو دیکھو، وہ بدکاری کر رہے ہیں جو قوم لوط کے لوگ کیا کرتے تھے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے مجرم کیا کرتے تھے، اس عمل کو دیکھو تو فوراً ان کو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ تو یہ مقام ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ یاد رکھیے سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اسلام میں سے سنت کو نکال دو اور سمجھو ہم اسلام پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی یہ سوچ سلف کی سوچ کے خلاف ہے۔ اسلام اور سنت لازم و ملزوم ہیں۔ کیوں؟ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، صحیح عقیدے کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند نہ کر لے۔ یہ لا الہ الا اللہ پیغام توحید ہے، یہ شرک سے برات کا نام ہے، یہ ایک اللہ کی الوہیت کو، اس کی توحید عبادت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔
توحید ربوبیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ، لفظ الہ میں وہ مکمل تفسیر موجود ہے کہ وہ الہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اسلام کے دعوے میں سچا نہیں جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کر لے، توحید کو مانے، مصطفیٰ کی سنت کو مانے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے، اور محمد رسول اللہ کی شہادت کا، گواہی کا، اعلان کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ جب تک یہ دونوں گواہیاں موجود نہ ہوں، ایمان پورا، اسلام پورا اور اسلام کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا۔